ناظرین، آج پاکستان کے اندر دو بڑے ہسٹوریکل کام ہوئے ہیں۔ ایک تو پاکستان نے سرکاری سطح پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بٹ کوائن کی مائننگ کریں گے۔ بٹ کوائن کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، کرپٹو کرنسی ہے، بہت زیادہ اس کا ویلیو ہے، اور سب سے زیادہ اگر کسی کرپٹو کرنسی کو پذیرائی حاصل ہے دنیا بھر میں تو وہ بٹ کوائن ہے۔ تو پاکستان نے سرکاری سطح پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بٹ کوائن کی مائننگ کریں گے۔ دوسرا یہ کہ اے آئی کے ڈیٹا سینٹرز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈیٹا سینٹرز پاکستان کریٹ کرنے جا رہا ہے۔ اب یہ مستقبل کے حوالے سے دو سٹیپس اٹھائے گئے ہیں پاکستان کی جانب سے، دونوں کا ڈائریکٹ جو تعلق ہے اکانومی سے تو ہے ہی، سیکیورٹی سے بھی ہے۔ اچھا، پہلے تو آپ کے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ بٹ کوائن کی مائننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ بٹ کوائن کی مائننگ اصل میں وہ پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے بٹ کوائن کریٹ کی جاتی ہیں، یعنی ان کو جنریٹ کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بٹ کوائن کی جو مائننگ ہے وہ عام لوگ کر سکتے ہیں اپنے گھروں کے اندر؟ The answer is no۔ مائننگ کے لیے، جب کرپٹو کرنسیز کی مائننگ ہوتی ہے نا، ان کو جنریٹ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے بہت بڑی تعداد میں بجلی چاہیے ہوتی ہے، بھاری بھرکم بجلی کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ۔ تو پاکستان کے اندر تو کہا جاتا ہے کہ بجلی کا ایک پرسیپشن ہے نا کہ بجلی کا بڑا مسئلہ لگا رہتا ہے پاکستان کے اندر، تو کیسے پاکستان نے مینیج کرنا ہے بجلی؟ اس کے لیے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 2000 میگا واٹ بجلی پاکستان نے سسٹم سے الوکیٹ کر دی ہے مائننگ کے لیے اور اے آئی کے ڈیٹا سینٹرز کے لیے۔ رائٹرز نے خبر لگائی ہے کہ پاکستان الوکیٹس 2000 میگا واٹس آف الیکٹریسٹی ٹو بٹ کوائن مائننگ اے آئی ڈیٹا سینٹرز۔ اب یہ 2000 میگا واٹ کی جو بجلی ہے یہ پاکستان نے کیسے الوکیٹ کر دی ہے، اور وہ بھی سمر کے سیزن میں؟ تو اس کے لیے آپ کے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان دنیا کا نمبر 1 سولر پینل امپورٹڈ کنٹری ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 8-10 سالوں کے اندر بہت زور و شور کے ساتھ ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر یہ جو سرکار کی بجلی آتی ہے نا، اس سے زیادہ اپنی خود کی بجلی کے اوپر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کے گھروں کے اندر سولر لگے ہوئے ہوتے ہیں، سولر پینلز لگے ہوتے ہیں چھتوں کے اوپر۔ تقریباً 40% سے زیادہ جو پاکستانی ہیں وہ اب سرکار کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے بجلی کے حوالے سے، ان کے پاس اپنے چھوٹے چھوٹے کارخانے بجلی کے لگے ہوئے ہیں ان کے گھروں کے اوپر۔ اور یہ ٹرینڈ تب سے سٹارٹ ہوا جب پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ جب دیکھا گیا کوئی 8-10 سال پہلے، تو تب سے لے کر یہ ٹرینڈ سٹارٹ ہوا، اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تیزی آنے لگی۔ بہت زیادہ ہٹ ہو گیا یہ والا سلسلہ سولر سے بجلی بنانے کا، اور اس وقت پاکستان دنیا کی ان چوٹی کے ملکوں میں سے ایک ہے جہاں پر سب سے زیادہ بجلی سولر سے پروڈیوس کی جاتی ہے۔ لوگوں نے گھروں کی چھتوں پہ چھوٹے چھوٹے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے وہ اپنے گھر کی بجلی کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو جو ہی یہ سولر پینلز کے ذریعے بجلی پروڈیوس کرنے کا سلسلہ تیز ہوا تو سرکار کی جو بجلی ہے وہ کافی تعداد میں بچنے لگی۔ ایز اے ریزلٹ اب ہو یہ رہا ہے کہ اس بچی ہوئی بجلی کو انہوں نے فیصلہ کیا ہے پاکستانیوں نے کہ ہم بٹ کوائن بنانے اور اے آئی کے ڈیٹا سینٹرز بنانے میں یوز کریں گے۔ رائٹرز مزید کہہ رہا ہے کہ دی ریپڈ ایکسپانشن آف سولر انرجی ہیز فردر کمپلیکیٹڈ دی لینڈسکیپ ایز مور کنزیومرز ٹرن ٹو الٹرنیٹیو انرجی سورسز ٹو میٹیگیٹ ہائی کاسٹس۔ بجلی جو ہے وہ پاکستان میں سرکاری بجلی جو ہے وہ تیل سے بھی بنتی ہے اور ان تمام چیزوں سے تو مہنگی ہوتی ہے۔ اس مہنگی بجلی سے بچنے کے لیے پاکستان کے اندر جو مڈل کلاس لوگ ہیں اور اپر کلاس لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ سولر لگائے ہوئے ہیں۔ ایز اے ریزلٹ بجلی کافی تعداد میں بچنے لگی، تو اس بچی ہوئی بجلی کو اس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اچھا، پاکستان نے آفیشیلی ایک پاکستان کرپٹو کونسل بھی بنائی ہوئی ہے۔ پاکستان کرپٹو کونسل گورنمنٹ کی ایجنسی ہے، اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ یہ جو کرپٹو کرنسی ہے پاکستان کے اندر اس کو متعارف کرایا جائے، اس کو بڑھایا جائے۔ رائٹرز کہتا ہے کہ دی انیشیٹو از اسپیئر ہیڈڈ بائی دی پاکستان کرپٹو کونسل، اے گورنمنٹ بیکڈ باڈی وچ از پارٹ آف اے براڈر اسٹریٹجی ٹو مونیٹائز سرپلس الیکٹریسٹی، کریٹ ہائی ٹیک جابس اینڈ اٹریکٹ فارن انویسٹمنٹ۔ دی منسٹری سیڈ دی ایلوکیشن از دی فرسٹ phase of a broader multi-stage digital infrastructure rollout, it added۔ Now آتے ہیں اے آئی کے ڈیٹا سینٹرز کے اوپر۔ یہ تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کرپٹو کے معاملے میں، لیکن ڈیٹا سینٹرز کا کیا چکر ہے؟ یہ کیا ہوتے ہیں ڈیٹا سینٹرز جو ہوتے ہیں نا، اس کو اگر ہم ڈیفنس کے معاملے میں خاص طور پر دیکھیں، چلیں سویلین تو آپ جانتے ہوں گے ٹیکنالوجی کے اندر اے آئی کا استعمال تقریباً ہر جگہ اب ہونے لگا ہے، لیکن ڈیفنس کے معاملے میں یہ بہت ہی کام کی چیز ہے۔ ماڈرن ڈیفنس سسٹمز کے اندر
بہت زیادہ ریلائنس بڑھ گیا ہے اے آئی کے اوپر، ٹیکنالوجی کے اوپر۔ اب دیکھیں یہ جو فورسز ہوتی ہیں نا، ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سیٹلائٹس کا ڈیٹا، سینسرز کا ڈیٹا، ڈرونز کا ڈیٹا، اینیمی کے ریڈارز کا ڈیٹا، بہت بڑی تعداد میں ڈیٹا ان کے پاس آ رہا ہوتا ہے۔ اب اس تمام ڈیٹا کا ایک کلیکٹیو نیٹ ورک کریٹ کیا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈیٹا سینٹر نیٹ ورکنگ۔ اس ڈیٹا سینٹر نیٹ ورکنگ کے اندر ہائی سپیڈ ٹرانسفر اور ریئل ٹائم انسائٹس جو ہوتی ہیں ملٹری کی ڈیسیژن میکنگ کے لیے، اس میں یہ ڈیٹا سینٹرز سینٹرل رول پلے کرتا ہے۔ یعنی ماڈرن جو ڈیفنس سسٹمز ہیں نا، اگر کسی ملک کے پاس ڈیٹا سینٹر، اے آئی ڈیٹا سینٹرز موجود ہیں تو ہی اس کی جو ملٹری ہے ماڈرن زمانے کی ملٹری بن سکتی ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو ملٹری ماڈرنائزیشن جو ہے وہ صرف ایک خواب ہی رہ سکتا ہے۔ تو سویلین مقاصد کے لیے تو چلیں ڈیٹا سینٹرز کا موجود ہونا وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو ڈیفنس کا سسٹم ہے پاکستان کا، اس میں ان اے آئی ڈیٹا سینٹرز کا بڑا کلیدی رول رہے گا۔